اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آج ہمارے معاشرے کا درد یہ ہے کہ بچے صحیح نہیں ہے، یا میاں بیوی کی زندگی میں محبت کا فقدان ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بچے بھی ان کو دیکھ کر آپس میں لڑے، بچے آپس میں بھی لڑیں گے، ماں باپ سے بھی لڑیں گے، آپس میں بھی نفرت ہوگی، ماں باپ سے بھی نفرت ہوگی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان کی رفتار میں بغاوت ہے، یعنی اپنی حد سے گزر جانا۔ بیوی اپنی حد میں رہے، گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا، میاں اپنی حد میں رہے، گھر میں کوئی ناچاقی نہیں ہوگی۔ گھر میں فساد، گھر میں ناچاقی کیوں ہے؟ بیوی شوہر بننا چاہتی ہے اور شوہر کو بیوی بنانے کے چکر میں ہے، تو اس چکر میں دونوں ہی پس جاتے ہیں اور خاندان ایک نامطلوب خاندان میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہاں پر ہر ایک اپنی حد میں رہے، بیوی کو بیوی بن کر رہے تو تب گھر میں خوبصورتی ہے۔ جس گھر میں بیوی شوہر بننے کی کوشش کرے نا، وہ گھر کبھی آپ کو آباد ہوتا دکھائی نہ دے۔ تو بیوی کے لیے جو اللہ نے مقام رکھا ہے وہ بیوی کا مقام ہے۔ وہ بیوی اگر اپنا مقام چھوڑ دے گا تو یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ یہ قدرت حاصل کرنے کے لیے، یہ حکومت کرنے کے لیے، یہ شوہر کو ذلیل رکھنے کے لیے، شوہر کو اپنے مطیع رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا دراصل حقوق الناس کا ضائع کرنا ہے، شوہر کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ خبردار بہنوں، ماؤں، اس قسم کے کردار سے بچو اور اس قسم کی سوچ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ دونوں دریا، اگر میاں بیوی اگر صحیح اعتدال کی صورت پہ اگر آگے چلے تو ان دونوں کے درمیان بغاوت وجود میں نہ آ جائے، بغاوت نہ آ جائے تو پروردگار فرما رہا ہے ان دونوں کی ملاب سے جو نتیجہ ہمیں ملے گا وہ نتیجہ پتھر نہیں ہے، وہ ہیرے اور جواہرات ہے۔ ان دونوں کے سالم مزاج سے، بدون ملاوٹ والی ملاب میں پروردگار عالم نے کیا نتیجہ رکھا ہے؟ فرما رہا ہے لؤلؤ اور مرجان جو سب سے قیمتی پتھر ہے، ان دونوں دریاؤں کے ملاب سے پروردگار عالم اس دریا سے ان دونوں کو نکالے۔ تو یہاں پر جو شیعہ سنی روایتیں ہیں ان میں یہ آیا ہے کہ لؤلؤ اور مرجان سے مراد جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہم السلام ہے۔ یعنی اگر یہ دو دریا اگر بغیر بغاوت اگر مل جائے، اپنی حد میں رہے، اپنی حد سے یہ تجاوز نہ کرے، تو ان دونوں کے ملاب کے بدلے میں پروردگار عالم سب سے قیمتی وجود ان کو عطا کرے۔ یعنی ان دو دریاؤں سے لؤلؤ اور مرجان نکلے جو انتہائی قیمتی ہے۔ تو یہاں پر دراصل یہ ایک استعارہ ہے، دراصل وجود زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین کہ دونوں کے وجود عدالت پر ہے، اور ان دونوں سے جو بچے نکلیں گے وہ ہیرے اور جواہرات کی طرح ہے، یعنی بہت قیمتی بچے نکلیں گے۔ تو ان دونوں سے جو بچے نکلے، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اور کتنے پاکیزہ، کتنے بابصیرت، کتنے دکھ درد امت کے بانٹنے والے، کس قدر
عالم، حلیم، متواضع، خدا کے آگے جھکنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کفران نعمت سے بچنے کا حکم دے رہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں زہرا دیا، ہم نے تمہیں علی دیا، ہم نے تمہیں حسن دیا، ہم نے اگر حسین دیا، تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تم ان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، البتہ زبان سے شکر کر سکتے ہو، زبان سے تم شکر کرو۔ چونکہ یہ سالم دو دریا ملے تو یہاں سے چونکہ دیکھو شادی کے لیے مناسب ظرف کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ تم اپنی نسل بڑھانے کے لیے وراثت کی طرف دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جناب زہرا کی شہادت کے بعد شادی نہیں کرتے، زیادہ اصرار تو فرماتے ہیں ایک ایسے خاندان کی عورت لڑکی لاؤ جو بہادر ہو، تاکہ میں کل کو کربلا کے لیے ایک بہادر بیٹا میں اپنے حسین کے حوالے کر سکوں۔ یعنی خاندان والی لڑکیوں میں خاندان کی صفتیں منتقل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین ہے، ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ کو مولا فوج کا سپہ سالار بناتے ہیں، اس کے بعد اس سے جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ آ کر کہا محمد کیوں تم آگے نہیں بڑھ رہے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے نیزے ہمارے سامنے ہے کہ آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتنے میں مولا اس کے شمشیر پر غلاف شمشیر کو اس کے سینے پہ مار کے فرماتے ہیں تمہارے اندر میری ایک رگ کی کمی ہے، ایک کاش میری وہ رگ تمہارے اندر ہوتی تو تم بغیر کسی توقف کے آگے بڑھ جاتا۔ اور اسی طرح تیری ماں کے وجود سے بھی ایک رگ تیرے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے باپ کی وراثت کو تم نے بھلا دیا ہے، ماں کی وراثت تمہارے اندر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے تم دشمن سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کی جرأت پیدا نہیں کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ اپنی نسل کے لیے جس ظرف کا انتخاب کرتے ہو دیکھنا کہ وہ ظرف اہل اور لائق ہو تیرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، چونکہ اس ظرف میں اس کے خاندان کی صفتیں ہیں، تمہارا بچہ اس میں منتقل ہو جائے تو ان کی صفتوں سے بھی یہ بچہ متصف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں انتخاب کے لیے بہت سے فارمولے ہمارے لیے اس آیت میں ملے کہ لولو و مرجان انتہائی دو قیمتی پتھر ہے، لیکن یہاں پر یہ تشبیہ پروردگار دے رہا ہے کہ دراصل یہ جو رابطہ ہے اس میں اگر بغاوت نہ ہو، یہ جو میاں بیوی کے کردار میں اگر محبت حاکم ہو جائے، اگر ان دونوں کی زندگی میں اگر یہ لا یبغیان کی منزل پر پہنچ جائے تو ان دونوں کی ملاقات سے جو نتیجہ ملے وہ لؤلؤ اور مرجان کی صورت میں ملے، یعنی کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ان دو دریاؤں کے ملاپ سے ہمیں ملے وہ لؤلؤ اور مرجان ہے۔ تو یہاں پر لؤلؤ اور مرجان، امام حسن لؤلؤ سبز ہے اور مرجان یہ سرخ ہے، یعنی ان میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ آپ لؤلؤ کی خصوصیات کا مطالعہ کریں اور اسی طرح مرجان کی خصوصیات کا آپ مطالعہ کریں۔ دو پاکیزہ ترین
یہ وجود ہے، لیکن یہ وجود کب وجود میں آئے؟ جب دو بحر آپس میں ملے، دو سمندر آپس میں ملے، دو دریا آپس میں ملے، لیکن لا یبغیان، بلکہ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان محبت کا ختم نہ ہونے والا رشتہ قائم ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے اگر ہمارے معاشرے میں اگر یہ صفتیں آ جائے تو ہمارے گھروں میں بھی مومن متدین لڑکے پیدا ہو جائے، لڑکیاں پیدا ہو جائے۔ آج درد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو اولاد ہے وہ بدترین ہے۔ کیوں بدترین ہے؟ آپ نصیحت نہیں کرتے کیا؟ آپ ان کو مدرسہ نہیں بھیجتے؟ آپ ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے کیا؟ نہیں، بلکہ زمانے کی گردش اور زمانے کی ہوا نے ان کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ عالم بننے کے بجائے وہ جاہل ہے، عبادت گزاری کے بجائے عبادت گریز ہے، دینداری کے بجائے دین گریزی ہے، اخلاق کے بجائے بد اخلاقیاں ہے، نہ اعتقاد صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ مرج البحرین، ہم کف نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے معاشرے میں بہت ساری شادیاں ہم نے قوت بازو پہ کرائی ہے، لڑکی بھی رو رہی ہے، داماد کی بھی آوازیں بلند ہے۔ داماد کہتا ہے مجھے تم نہیں چاہیے، لڑکی کہتی ہے مجھے تم نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی شادی خاندان اپنی مرضی سے، ماں باپ اپنی مرضی سے، بہن بھائی اپنی مرضی سے ان کی شادی کراتے ہیں، حالانکہ اس شادی کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اب ایسی شادیوں سے جو بچے نکلیں گے وہ لولے نکلیں گے، لنگڑے نکلیں گے، وہ نمبر 1 بے ایمان نکلیں گے، ان میں طرح طرح کی بے ایمانی ہوگی، اس لیے کہ انسان جو نسل منتقل کر رہا ہے اس میں خاندان کی شرافت ہے اور خاندان کی بدمعاشی اس میں شامل ہے۔ اور ایک چیز جو وراثت کے طور پر جائے، سورہ مبارکہ یہ یوسف میں بھی ہمیں وہاں پر ملے کہ وہاں پر ایک آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف میں، جو یوسف کے بھائیوں نے جو کہا تھا کس کے لیے؟ یہ مصر کے حاکم کے لیے، کہ جب کہا نا کہ انہوں نے چوری کی، جب کہا کہ انہوں نے چوری کی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ فقط یہ چور نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے ان کا بھائی بھی چور تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن یہاں پر ہمیں جو درس دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات بد یا صفات نیک یہ دونوں منتقل ہو جائے، ان کے منتقلی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، انہوں نے منتقل ہونا ہے، لیکن ہمارا کردار اس حد تک ہے کہ ہم انہیں احتیاط سے ہم اپنی نسل کے لیے جس ظرف کا انتخاب کرتے ہیں اس کا انتخاب ہم انتہائی بصیرت سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہمارے لیے بہت سارے مشکلات ممکن ہے وجود میں آئے۔ البتہ یہ ایک روان شناسی کا بھی ایک اہم فارمولہ ہے، قالوا ان یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل۔ یوسف کے بھائیوں نے عزیز مصر سے کہا ان یسرق، اگر چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی چور تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ یہاں پر قرآن مجید قصہ بیان نہیں کر رہا، ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ اگر خاندان میں
اگر کوئی بری صفت ہو وہ تو بری صفت منتقل ہو جائے گی نسلوں میں، خون میں شامل ہو کر، نطفے میں شامل ہو کر، یہ وجود میں شامل ہو کر نسلوں تک یہ سفر کرے۔ اسی وجہ سے کوشش یہ کرے کہ یہ جو بری عادتیں ہیں ہمارے اندر نہ آ جائے، نہ ماں کے اندر بری صفتیں آ جائے، نہ باپ کے اندر بری صفتیں آ جائے۔ بری صفتیں آ جائے تو یبغیان، بری صفتیں نہ آ جائے تو لا یبغیان۔ یہ تجاوز کب نہیں کریں گے؟ جب بری صفاتوں سے مبرہ ہو، بری صفتیں نہ آ جائے، اچھی صفتیں آ جائے تو یہ اچھی صفتوں کے مالک بن جائے، اور ان سے جو بچے نکلیں گے وہ بچے بھی صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان صفات کے حامل بچے ہوں گے۔ ان بچوں کو لانے کے بعد نہ ماں پشیمان ہو جائے، نہ باپ پشیمان ہو جائے، بلکہ ایک مطلوب زندگی وجود میں آ جائے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں نیک سیرت اولاد، نیک سیرت خاندان عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔